السلام علیکم۔ ایک دفعہ مسلمان عالموں کا ایک گروہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دعوت دیتے ہوئے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں تبلیغ کرتے ہوئے ایک یہودی قبیلے میں پہنچ گئے۔ جب یہودی قبیلے والوں نے مسلمان علماء کا حلیہ دیکھا تو انہوں نے ان کو اپنے قبیلے میں داخل نہیں ہونے دیا۔ مسلمان عالموں کے گروہ میں سے ایک ذاکر نامی عالم نے کہا، ہم آپ تک اللہ رسول کی بات پہنچانے آئے ہیں، پھر ہم چلے جائیں گے۔ ہم آپ میں سے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، لیکن یہ قبیلے والے بضد تھے کہ تم مسلمان ہمارے قبیلے میں داخل نہیں ہو سکتے، تم لوگ ہمیں گمراہ کرنے کی نیت سے آئے ہو۔ اتنے میں ایک یہودی عالم جو بڑی عمر کا تھا، اس نے ان تمام یہودی قبیلے والوں کو چپ کرایا اور ان مسلمان عالموں سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، تم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم سب کو بتانا چاہتے ہو؟ ذاکر نامی عالم نے کہا، جی بالکل، بس اور کچھ نہیں۔ اس یہودی بزرگ عالم نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جس نبی کا پیغام آپ پہنچانے آئے ہو، اس نبی کا تو کوئی استاد نہیں، اس نے تو کسی انسان سے علم حاصل نہیں کیا، یعنی کہ کسی مکتب میں نہیں پڑھا، تو پھر اسے دنیا جہان کے علوم کیسے مل گئے؟ یہ سوال سنتے ہی تمام مسلمان علماء اور ان کا سربراہ ذاکر نامی عالم سب خاموش ہو گئے۔ دوبارہ پھر سے اس یہودی بزرگ عالم نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی بار چاک کیا گیا اور کیوں، کس مقصد کے لیے چاک کیا گیا، یعنی کہ سینہ مبارک کو چیر کیوں لگائے گئے، اور پھر ان زخموں کو کیسے بھرا گیا، اور ان کا سینہ مبارک چاک کرنا کیوں ضروری تھا؟ یہ سنتے ہی تمام مسلمان عالموں کا گروہ خاموش ہو گیا، کیونکہ یہ عالم ان سوالوں سے ناواقف تھے اور ان کے جوابات نہیں جانتے تھے۔ اس یہودی عالم نے کہا کہ جاؤ اور اپنے سب سے بڑے عالم سے ان سوالوں کا جواب پوچھو، جب تمہیں ان سوالوں کے جواب آ جائیں تو ہمیں آ کر بتا دینا، پھر تم اس قبیلے میں رہ بھی سکتے ہو اور اپنے نبی کریم کا پیغام بھی دے سکتے ہو، کیونکہ اس وقت تو تمہیں اپنے رسول کی زندگی کی بنیادی چیزوں کے بارے میں علم نہیں، تو تم ہمیں کیا سکھاؤ گے، کیا بتاؤ گے؟ پھر یہ سارے مسلمان عالم شرمندہ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں حاضر ہوئے اور یہ سارا ماجرا ان کو بیان کیا۔ یہ سننے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ بزرگ انتہائی عقل مند ہے۔ پھر سلطان نے اپنے دربار میں موجود تمام قاضیوں اور مقدمات کو 2 دن کے بعد سننے کا ٹائم دیا اور کہنے لگے کہ یہ بات میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، اس لیے میری زندگی میں ان سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ یہ مقدمات تو پھر بھی سنے جا سکتے ہیں، لیکن اللہ کے دین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، اس لیے میرا جانا بہت ضروری ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ان مسلمان عالموں کو گروہ کے ساتھ مل کر اس یہودی قبیلے میں جا پہنچے تو وہی بزرگ ان سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا کہ تم لوگ دوبارہ پھر آ گئے ہو، مجھے تو تمہارا مقصد کوئی اور ہی لگتا ہے۔ اتنے میں ایک رعبدار آواز بلند ہوئی اور فرمایا گیا کہ میرا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے یہودی عالم، تو جو پوچھنا چاہتا ہے پوچھ لے، تیرے سامنے کوئی بڑا عالم نہیں کھڑا بلکہ محمد کا ایک ادنا سا غلام ہے، اور محمد کے علم کے سمندر میں سے صرف ایک قطرہ مجھے عطا کیا گیا ہے۔ یہ سن کر اس یہودی عالم نے اپنا سوال دہرایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا جہاں کے تمام علوم کیسے ملے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک 4 دفعہ کیوں چاک کیا گیا؟ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص لہجے میں بیان کیا کہ ایک روز گھر سے باہر سب بچے کھیل رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ 2 آدمی آئے، یہ نہایت عمدہ صاف لباس پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھایا اور ان کو الگ لے گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 4 سال تھی۔ بچے دوڑتے ہوئے گھر پہنچے، وہاں سے حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دوڑتے ہوئے آئے، دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ موجود ہیں اور کوئی آدمی وہاں موجود نہیں۔ محمد خوش و خرم مسکرا رہے ہیں، البتہ چہرے پر کچھ اثر ہے۔ ان سے پوچھا، بیٹا کیا ہوا ہے، کون آدمی تھے، وہ تمہیں کیوں اٹھا لائے تھے اور کہاں چلے گئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی معصوم زبان سے سارا قصہ سنا دیا کہ ان دونوں نے مجھے لٹا کر یہاں سے یہاں تک سینہ مبارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے چاک کیا، پھر گوشت کا ایک لوتھڑا دل نکالا، اس کو چیر کر سیاہ دانہ اس میں سے نکالا، صاف پانی ان کے پاس تھا، ان سے دھویا، پھر اس کو اپنی جگہ پر رکھ دیا اور ٹھیک کر کے چلے گئے۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی بلکہ ٹھنڈک سی معلوم ہو رہی ہے اور اب تک معلوم ہو رہی ہے۔ حضرت حلیمہ اور حضرت حارث نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جمکارا پیار کیا، سینے سے لگا کر گھر لے آئے۔ دوسری بار شق صدر کا واقعہ آپ کو 10 سال کی عمر میں پیش آیا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ سے صحیح ابن حبان اور دلائل ابی نعیم وغیرہ میں مرکوز ہے۔ جب دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوفزدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ کے پاس چلے گئے اور سارا ماجرا بیان کیا۔ آپ کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھیں
کہ آپ پر ضرور نبوت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ نے ایسا کر کے آپ کے قلب کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار حرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح میں مصروف رہتے، حتیٰ کہ آپ کی عمر 40 برس ہو گئی، اور وہ مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ حضور رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سلام کیا اور پہلے کی طرح آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اسے آب زمزم سے 3 مرتبہ دھویا، اور اسی طرح آپ کے قلب کو دوبارہ اسی جگہ پر رکھا گیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ سے مخاطب ہوئے اور کہا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنے والا نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اس سے پہلے علم نہ تھا۔ آپ نے وہی جواب دیا۔ تیسری مرتبہ کہا، اے محمد پڑھیے کہ آپ کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورہ علق کی 5 آیات نازل ہوئیں۔ اس وحی سے آپ کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا اور آپ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ بیان کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوفزدہ نہ ہوں، آپ ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک اللہ آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ پر وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اس عرصے میں آپ نے وحی کے ذریعے اپنے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن پاک بھی نازل فرمایا۔ چوتھی مرتبہ آپ کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان سے گویا ہیرے موتیوں کی طرح الفاظ نکل رہے تھے۔ یہودی لوگوں کو سانس تک بھول گیا تھا اور فرمانے لگے کہ یہ تھے شق صدر کے واقعات۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے سارے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ پہلی مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان وسوسوں اور خیالات سے دور رہیں جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں شق صدر ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائیں۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلم میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گرہ بار بوجھ کو برداشت کر سکیں۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا سینہ مبارک چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کے تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبتوں اور عظمتوں کے متحمل ہو سکیں۔ اس واقعے کا نام شرح صدر بھی ہے، شق صدر بھی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ نہایت ایمان افروز بیان سن کر وہ یہودی بزرگ اور وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا، اور یہ وہ قبیلہ ہے جسے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بغیر کسی جنگ کے فتح کیا تھا۔